السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں اس سے قبل میلاد شریف کے ثبوت میں بیان مکمل ہوا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے یہ نئی بحث جو شروع ہو رہی ہے وہ قیام میلاد کے بیان میں، یعنی میلاد شریف کے وقت کھڑے ہو جانا یا کھڑے ہو کر میلاد شریف پڑھنا وغیرہ۔ اس بحث میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں۔ مقدمہ کہتے ہیں کہ جس ٹاپک کو، جس عنوان کو شروع کیا جائے تو اس کی کچھ ضروری باتیں جو اس سے متعلق ہوں وہ پہلے ذہن نشین کر لی جائیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو مقدمے میں یہاں پر قیام کے متعلق ضروری باتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز میں دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دو طرح کی عبادتیں ہیں، ایک ہے قولی اور ایک ہے فعلی۔ قول کہتے ہیں یعنی زبان سے ہم کچھ پڑھیں کہیں تو یہ قولی عبادت ہے، اور ایک فعلی عبادت بھی ہے نماز کے اندر کہ ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس میں جو کام کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجدہ، تو یہ فعلی عبادت ہے، اپنے جسم کے ذریعے سے ہم وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو نماز میں دو طرح کی عبادتیں ہیں، قولی اور فعلی۔ فرماتے ہیں قولی تو قرآن کریم کی تلاوت، رکوع اور سجود کی تسبیح، التحیات وغیرہ، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ اس کا پڑھنا، یہ ہے قولی۔ اور فعلی عبادات نماز میں چار ہیں، قیام یعنی کھڑے ہونا نماز میں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور بیٹھنا یعنی قعدہ کرنا۔ تو قیام کا معنی کیا ہے؟ قیام کے معنی ہے اس طرح سیدھا ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے۔ نماز میں ہم کھڑے ہوں تو قیام کسے کہتے ہیں کہ اس طرح اتنی مقدار میں کم سے کم کھڑے ہوں کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے۔ اور رکوع کے معنی ہے اس قدر جھکنا، اتنا جھکنا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، یہ کم سے کم رکوع کی مقدار ہے، یعنی کم سے کم۔ ورنہ جو مستحب طریقہ ہے مردوں کے لیے کہ مکمل پیٹھ بچھا دے اور اپنی ٹانگیں جو ہے وہ بالکل سیدھی رکھے اور اپنے ہتھیلیوں کو پھیلائے اور جمائے گھٹنوں کو پکڑ لے، اس طریقے سے رکوع کرے۔ لیکن رکوع کے معنی یہ ہیں کہ کم از کم رکوع میں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، جسے کبڑا کہتے ہیں، پیٹھ جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے،
فرماتے ہیں اسی لیے زیادہ کبڑے کے پیچھے تندرست کی نماز جائز نہیں، کیونکہ وہ قیام نہیں کر سکتا، یعنی پہلے ہی سے اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، تو قیام پر قدرت نہیں ہے، قیام نہیں کر سکتا، ہر وقت رکوع میں ہی رہتا ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے کسی تندرست کی نماز جائز نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا رکوع کا معنی۔ سجدے کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں سجدے کے معنی ہیں 7 اعضاء کا زمین پر لگنا، یعنی ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، جو پارٹس آف باڈی ہیں، تو یہ 7 اعضاء زمین پر لگیں، دونوں پاؤں کے پنجے، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، ناک اور پیشانی، یہ 7 اعضاء یہ زمین سے لگنا، اس کا نام ہے سجدہ۔ اسلام سے پہلے دین اسلام یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور وحی کے مطابق آپ نے جو شریعت مطہرہ ہم تک پہنچائی، تو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے دیگر انبیاء کرام کی امتوں میں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، تو کھڑے ہونے کا نام ہے قیام۔ قیام کا معنی کیا ہے؟ میں نے ابھی شروع میں ہی بتا دیا۔ قیام کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا کھڑا ہونا، اس طرح کھڑا ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے۔ تو اگلی امتوں میں جو دیگر انبیاء کرام کی امتیں تھیں، ان امتوں میں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور بیٹھنا، ہر کام جائز تھا۔ سجدہ کرنا بھی جائز تھا کسی کے لیے، رکوع کرنا بھی جائز تھا، کھڑے ہونا بھی جائز تھا، بیٹھنا بھی جائز تھا، ہر کام جائز تھا، یعنی تعظیم کے لیے سجدہ بھی جائز تھا، تعظیم کے لیے رکوع کرنا بھی جائز تھا، مگر عبادت کی نیت سے نہیں۔ عبادت کی نیت سے سجدہ یا رکوع یا قیام نہیں، بلکہ تحیت و تعظیم کے لیے، یعنی کسی شخص کی تعظیم کرنے کے لیے اگلی امتوں میں، جو اس سے پہلے جو امتیں تھیں، ان میں سجدہ کرنا بھی جائز تھا، اس کی بھی اجازت تھی کہ کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ بھی کر سکتے۔ خدائے پاک نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ملائکہ سے سجدہ تعظیمی کرایا۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ بھی خود سے نہیں کیا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے نا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسجدوا لآدم قرآن پاک میں ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرایا۔ یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیم والا سجدہ، عبادت والا نہیں۔ عبادت کے طور پہ سجدہ کرنا یا رکوع کرنا یہ صرف عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تعظیم کے طور پہ بتانا یہ ہے کہ اگلی جو اور دوسرے انبیاء کرام تشریف لائے، تو ان کی امتوں کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ سجدہ کریں، رکوع کریں، تعظیم کے لیے کسی کو بھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ یوسف میں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے فرزندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم والا۔ مگر اسلام نے تعظیمی قیام اور تعظیماً بیٹھنے کو تو جائز رکھا، یعنی تعظیم کے طور پر کھڑے ہونے کو اور تعظیم کے لیے بیٹھنے کو جائز رکھا۔ بیٹھنا اور کھڑا ہونا تعظیم کے طور پر یہ تو جائز ہے، مگر تعظیمی رکوع اور تعظیمی سجدے کو حرام کر دیا۔ یعنی پہلے جو ہے تعظیم کے طور پر سجدہ بھی جائز تھا، رکوع بھی جائز تھا، لیکن اس امت کے لیے اب جو ہے ہمارے لیے کسی کی تعظیم میں اتنا جھک جانا کہ رکوع کی حد تک پہنچ جائے، یعنی ہمارا ہاتھ گھٹنے تک پہنچنے لگے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے تعظیم کے لیے اتنا جھک جانا کہ سجدے کی حد تک چلے جائے، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن یعنی قرآن کا حکم
قرآن، یہاں پہ قرآن سے مراد ہے قرآن کا حکم، یہ حدیث سے منسوخ ہو جاتا ہے، یعنی حدیث کے احکام کے ذریعے سے بھی قرآن کے احکام منسوخ ہو جاتے۔ میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ قرآن میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا، قرآن میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ قرآن میں ہے۔ لیکن حدیث پاک کی وجہ سے وہ حکم کہ تعظیم کے طور پہ سجدہ کرنا وہ جائز تھا، وہ حکم اب منسوخ ہو گیا، یعنی وہ حکم اب منسوخ ہو گیا، اس پر روک لگا دی گئی۔ کس کی وجہ سے؟ حدیث پاک کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے حدیث پاک کے ذریعے سے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس امت کے لیے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا کسی کی تعظیم کے لیے بھی یہ حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ قرآن یعنی قرآن کا حکم یہ حدیث سے منسوخ ہوتا ہے، کیونکہ غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کا ثبوت تو قرآن سے ہے، قرآن سے تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم تو یہ قرآن سے ہے، اس کا ثبوت ہے، اور اس کا نسخ حدیث پاک سے، یعنی اس کا منسوخ ہو جانا اس حکم کا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ظاہری طور پر قرآن کی کسی آیت سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ نہیں اس میں منع کیا گیا ہے سجدہ کرنے سے یا رکوع کرنے سے، بلکہ کس میں منع کیا گیا؟ حدیث پاک سے۔ تو حدیث پاک میں اس کا نسخ موجود ہے۔ اب یہ بھی خیال رہے، اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھ لیا پوری بات کہ قیام کسے کہتے ہیں، رکوع کسے کہتے ہیں، سجدہ کسے کہتے ہیں، قعدہ کسے کہتے ہیں۔ قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، سجدہ میں نے بتا دیا، رکوع کہ کم سے کم ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اتنا جھک جانا یہ رکوع ہے، اور قیام یعنی کھڑا ہو جانا، کھڑے ہونا، اس کا نام ہے قیام۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی خیال رہے کہ کسی کے سامنے جھکنا، اب کیا بالکل بھی جھکنا حرام ہے؟ یعنی رکوع کی حد تک جھک جانا کیا بالکل بھی حرام ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے جھکنا یا زمین پر سر رکھنا جب حرام ہوگا جبکہ رکوع و سجدہ کی نیت سے یہ کام کرے، یعنی رکوع کی نیت سے کوئی جھکے یا سجدے کی نیت سے کوئی جھکے تب حرام ہے۔ لیکن اگر کسی بزرگ کا جوتا سیدھا کرنے کے لیے کوئی جھکے، بھئی یا گھر میں عورت ہے جھاڑو دینے کے لیے رکوع کی حد تک جھک جائے تو کیا حرام ہو جائے گا؟ سجدے کی نیت سے یا رکوع کی نیت سے جھکنا یہ حرام ہے، اور کسی مقصد سے یا کسی نیت سے جھک جانا، فرماتے ہیں کسی بزرگ کا جوتا سیدھا کرنے یا ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے کوئی جھک گیا، پاؤں چومنے کے لیے سجدے کی حد تک جھک گیا، تو یہ اگر جھکا تو اگرچہ جھکنا تو پایا گیا مگر چونکہ اس میں رکوع کی نیت نہیں ہے لہٰذا یہ رکوع نہیں، ہاں تا حد رکوع جھک کر سلام کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی اور کام نہیں ہے، صرف سلام کرنے کے لیے کوئی جھک رہا ہے، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہیں درگاہ شریف کے پاس پہنچتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع کی حد تک جھک جاتے، تو یہ حرام ہے۔ اس طرح جھکنا سلام کرنے کے لیے بھی حد رکوع تک جھک جانا حرام ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو چومتے نہیں ہیں، ایسے ہی جھک جاتے ہیں، اگر چومنے کے لیے جھکا تو حرام نہیں ہے، لیکن چوما نہیں، یوں ہی صرف جھکا حد رکوع تک تو وہ حرام ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پر جھک کر سلام کرنا یعنی حد رکوع تک جھک کر سلام کرنا یہ حرام ہے، یعنی تعظیماً تا حد رکوع جھکنا حرام، اور جھکنا کسی اور کام کے لیے تھا، کہ جھکنا کسی اور کام کے لیے تھا اور وہ کام تعظیم کے لیے ہو، یعنی اگرچہ وہ کام تعظیم کے لیے ہو، جھک رہا ہے کسی اور کام کے لیے، کس کام کے لیے؟ وہ کام جو کہ تعظیم کے لیے ہے تو جائز ہے، جیسے کہ کسی کے جوتے سیدھے کرنا وغیرہ یا پاؤں چومنا وغیرہ، یعنی تعظیم کے لیے ہی پاؤں چومنے کے لیے جھکا، تو یہ کام کیا ہوا؟ جھکا ہے کس لیے؟ پاؤں چومنے کے لیے۔ اب وہ کام اگرچہ تعظیم کے لیے ہو لیکن اس کی نیت سجدہ کرنے کی نہیں ہے تعظیم کے طور پر، بلکہ پاؤں
چومنے کی ہے تو اس لیے وہ جائز ہے۔ تو یہ فرق جو ہے نا یہ ضرور خیال میں رہے، بہت ہی باریک ہے، یہ بہت باریک مسئلہ ہے، یہ فرق خیال رہے۔ بعض لوگ جو ہے اس کی وجہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھکنا حرام ہے، رکوع کرنا حرام ہے، سجدہ کرنا حرام ہے، تو اس لیے تم کیوں ہاتھ چومتے ہو، ہاتھ چومتے وقت جو ہے جھکنا پڑے گا، تو یہ تعظیم ہو گئی اور تعظیم حرام ہے، بالکل ہی تعظیم کے بارے میں منع کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی باریک باتیں ہیں جو میں نے بتا دی، اسے یاد رکھیے، یہ مقدمے میں باتیں ہیں، یہ ذہن نشین کرنے کے لیے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شامی جو فتوے کی کتاب ہے فقہ کی، جلد پنجم کتاب الکراہیتی باب الاستبراء کے آخر میں ہے کہ الایماء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود وفی المحیط انہ یکرہ الحناء للسلطان وغیرہ، یعنی سلام کرنے کے لیے سلام میں رکوع کے قریب جھک کر اشارہ کرنا سجدے کی ہی طرح ہے، یعنی حرام ہے، اور محیط میں ہے کہ بادشاہ کے سامنے جھکنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جھکا جائے، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو جھک کر آداب کیا جائے، تو یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سجدے کی نیت سے یا رکوع کی نیت سے اگرچہ تعظیم کے لیے اگر کوئی جھک رہا ہے تو یہ حرام ہے، لیکن کسی اور کام کی نیت سے کوئی جھکا تو یہ حرام نہیں ہے۔ اب پہلا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے قیام میلاد کے ثبوت میں، میلاد شریف کے لیے کھڑے ہونے کے ثبوت میں۔ قیام یعنی کھڑا ہونا یہ 6 طرح کا ہے۔ کون سے 6 طرح ہیں؟ قیام جائز یعنی کھڑا ہونا جائز ہے، قیام فرض یعنی کھڑا ہونا اس وقت فرض ہو، قیام سنت یعنی کھڑا ہونا سنت ہو، قیام مستحب کہ کھڑا ہونا اس وقت مستحب ہو، قیام مکروہ کہ اس وقت کھڑا ہونا مکروہ ہو، قیام حرام کہ اس وقت کھڑا ہونا حرام ہو۔ تو ہم ہر ایک کے پہچاننے کا قاعدہ عرض کر دیتے ہیں، ایک جو ہے وہ قاعدہ بیان کر دیتے ہیں کہ جس قاعدے کے تحت آپ اس کی روشنی میں دیکھ لیں کہ کون سا قیام فرض ہے، کون سا قیام سنت ہے، کون سا مستحب ہے، کون سا سنت ہے، کون سا مکروہ ہے، کون سا حرام، اور جس سے قیام میلاد کا حال خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ قیام کیسا ہے۔ یعنی میلاد شریف میں قیام کرنا، کھڑے ہونا یا صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا، تو یہ قیام کیسا ہے یہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ سب کا قاعدہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے قیام جائز قیام، دنیاوی ضروریات کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ آپ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں سے آپ گھر کیا بیٹھے بیٹھے جائیں گے؟ یہاں سے پہلے کھڑے ہوں گے تبھی تو جائیں گے، تو یہ کھڑا ہونا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگر قیام کوئی بول دے کہ بھئی قیام کرنا حرام ہے تو کیا پھر تو انسان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیام پا لیا گیا۔ تو یہ ہے قیام جائز۔ یہ کون سا کھڑا ہونا ہے؟ جائز قیام۔ فرماتے ہیں دنیاوی ضروریات کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، کھڑے ہو کر عمارت بنانا اور دیگر دنیاوی کاروبار وغیرہ کرنا۔ دکان پہ کوئی کھڑا ہے تو وہ بھی قیام ہی تو ہے، کھڑے ہونے کی حالت ہے وغیرہ۔ اور قرآن پاک میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ۔ تو یہ پھیلنا بغیر کھڑے ہوئے تو ناممکن ہے، کھڑے ہو کر ہی تو آدمی ادھر ادھر جائے گا، پھیلے گا۔ تو یہاں پر یہ جو قیام یہ کھڑا ہونا پایا گیا، یہ کون سا قیام ہے؟ قیام جائز، یعنی اس کے کھڑے ہونے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے نا، حلال ہے، جائز ہے کھڑا ہونا۔ دوسرا ہے قیام فرض، 5 وقتہ نماز اور واجب نماز میں جو قیام ہم نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو اس میں قیام فرض ہے۔ جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں یا واجب نماز، وتر کی نماز وغیرہ، تو یہ قیام فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو، ہے نا۔ یعنی اگر کوئی شخص قدرت رکھتے ہوئے ان نمازوں کو بیٹھ کر ادا کرے تو یہ نماز نہیں ہوگی، ہے نا۔ کوئی کھڑے ہونے پر قادر ہے، سجدہ کرنے پر قادر ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔
تو ایک ہوا قیام جائز، دوسرا ہے قیام فرض، تیسرا ہے نوافل میں کھڑا ہونا، نفل نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں کھڑا ہونا اگرچہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس میں ثواب زیادہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ تو فرماتے ہیں نوافل میں کھڑا ہونا مستحب ہے اور بیٹھ کر بھی جائز، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ ہو گیا قیام مستحب۔ ایسے ہی چند موقعوں پر کھڑا ہونا سنت ہے۔ اولاً تو کسی دینی عظمت والی چیز کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ سنت ہے۔ کسی دینی عظمت والی چیز کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بھی سنت ہے۔ اسی لیے آب زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ آب زمزم کو کیوں کھڑے ہو کر پیتے ہیں؟ یہ اس کی تعظیم میں ہے نا۔ اسے ہی وضو آپ کسی لوٹے وغیرہ میں یا برتن میں پانی ہے اور اس سے آپ نے وضو کیا، اب بچ گیا تھوڑا سا پانی تو اس کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے حدیث پاک میں، یہ سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے تو نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا سنت ہے۔ حضور کے روضہ اطہر پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر اور کھڑے ہونا قیام یہ سنت ہے۔ عالمگیری میں ہے جلد اول آخر کتاب الحج آداب و زیارت قبر النبی علیہ السلام میں ہے کہ وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ وَيُمَثِّلُ صُورَتَهُ الْكَرِيمَةَ كَأَنَّهُ نَائِمٌ فِي لَحَدِهِ عَالِمٌ بِهِ يَسْمَعُ كَلَامَهُ، یعنی روضہ مطہرہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ایسے کھڑے ہو اور اس جمال پاک کا نقشہ ذہن میں جمائے، ہے نا، حضور کے جمال پاک کا نقشہ ذہن میں جمائے، گویا کہ وہ سرکار اپنی قبر انور میں آرام فرما ہیں اور اس کو جانتے ہیں، ہے نا، اور اس کی بات سنتے بھی ہیں۔ اس طریقے سے کھڑے ہو جیسے کہ آپ کسی کے سامنے جائیں، کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، تو آپ کچھ بھی کہیں گے تو آپ ضرور یہ بھی عقیدہ رکھیں گے، یعنی آپ کا دل بھی یہی مانے گا، ذہن میں بھی یہی کہ وہ سن رہے ہیں تبھی تو ہم عرض کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر جائے تو اسی طرح جائے کہ حضور ہماری باتیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پہچان بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح عام مومنین کی قبروں پر فاتحہ پڑھے تو قبلہ کو پشت اور قبر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا سنت ہے نا، یعنی ہے نا اس طریقے سے فاتحہ پڑھا جائے کہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے اور قبر کی طرف چہرہ کر کے اور کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر، اس طرح فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ عالمگیری کتاب الکراہیہ باب زیارت القبور میں ہے کہ یخلعون علیہ ثم یقف مستدبر القبلۃ مستقبلا لوجہ المیت، یعنی اپنے جوتے اتار دے، قبر پر حاضری ہو تو جوتوں کو اتار دے اور کعبے کی طرف پیٹھ یعنی پشت اور میت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ قیام یہ سنت، روضہ پاک، آب زمزم، وضو کا پانی، قبر مومن، یہ سب کون سی چیزیں ہیں؟ برکت والی چیزیں ہیں، متبرک چیزیں ہیں۔ ان کی تعظیم کس طرح سے کرائی گئی؟ قیام سے کرائی گئی۔ ان کی تعظیم قیام سے کرائی گئی، کھڑے ہونے سے کرائی گئی۔ فرماتے ہیں دوسرے، جب کوئی دینی پیشوا آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا یہ بھی سنت ہے۔ کوئی دینی پیشوا آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح جب دینی پیشوا سامنے کھڑا ہو تو اس کے لیے کھڑا رہنا سنت اور بیٹھا رہنا بے ادبی ہے نا۔ کوئی دینی پیشوا ہے وہ کھڑے ہیں اور ہم بیٹھے رہیں تو یہ بے ادبی ہے، بلکہ ہمیں بھی کھڑے رہنا یہ سنت ہے۔ مشکات شریف جلد اول کتاب الجہاد باب حکم الاسرار اور باب القیام میں ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو حکم دیا، خاص طور سے
انصار صحابہ کو حکم دیا. کیا فرمایا حضور نے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا قوموا الی سیدکم. قوموا الی سیدکم کیا مطلب؟ یعنی اپنے سردار کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ قیام کون سا تھا؟ یہ قیام تعظیمی تھا. یہ کھڑا ہونا یہ تعظیم کے طور پر تھا. اگر ان کو محض مجبوری کی وجہ سے گھوڑے سے اتارنے کے لیے ہوتا کہ وہ گھوڑے سے آئے ہیں تو ان کے اتارنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کو پکڑ کر اتارنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر اس طور پر حکم ہوتا تو حضور سیدکم نہ فرمایا جاتا، حضور سیدکم نہ فرماتے. اس حدیث میں کیا ہے؟ اخیر میں سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو سیدکم نہ فرمایا جاتا. اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرداری کی وجہ سے قیام کرایا گیا، کہ وہ تمہارے سردار ہیں، ہے نا، تم میں بزرگ ہیں، برتر ہیں، سردار ہیں، تو اس لیے ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نیز مزید یہ کہ گھوڑے سے اتارنے کے لیے ایک دو صاحب ہی کافی تھے. بھئی گھوڑے سے اتارنے کے لیے اگر حکم ہوتا تو ایک دو صاحب کو ہی فرما دیتے، ارشاد ہو جاتا کہ ان کھڑے ہو جاؤ ان کو اتارنے کے لیے. سب کو کیوں فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ؟ نیز گھوڑے سے اتارنے کے لیے تو حاضرین مجلس پاک میں سے کوئی بھی چلا جاتا، خاص انصار کو ہی کیوں حکم فرمایا؟ خاص انصار کو ہی کیوں حکم فرمایا؟ ماننا پڑے گا کہ یہ قیام تعظیمی ہی تھا، ہے نا. اور حضرت سعد انصار ہی کے سردار تھے، ان سے تعظیم کرائی گئی. کچھ لوگوں نے یہاں پر اس حدیث سے یہ دھوکہ کھا لیا کہ یہاں پہ ہے قوموا الی سیدکم. فرماتے ہیں جن لوگوں نے الی سے دھوکہ کھا کر کہا کہ یہ قیام امداد کے لیے تھا، یعنی مدد کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہے نا، سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اتارنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اس میں الہ آیا ہے اور الہ کی وجہ سے یہ معنی لیں گے کہ یہ قیام امداد کے لیے تھا. تو فرماتے ہیں وہ اس آیت میں کیا کہیں گے کہ قرآن پاک میں ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، یہاں پر بھی الہ آیا ہے، الی الصلاۃ، نماز کے ساتھ الہ آیا ہے. فرماتے ہیں کیا نماز بھی بیمار ہے؟ معاذ اللہ، کیا نماز بھی بیمار ہے؟ اگر وہی معنی اگر تم لے رہے ہو الہ یعنی امداد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو قرآن پاک بھی فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، ہے نا، قمتم جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے. تو یہاں پر اگر الہ کا معنی وہی لے لیا جائے تو کیا نماز بھی بیمار ہے کہ اس کی امداد کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر ایک یہی جانتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے. اب اشعۃ اللمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے کہ اس موقع پر حضرت سعد کی تعظیم و تکریم کرانے میں یہ حکمت ہوگی کہ ان کو بنی قریظہ پر حکم فرمانے کے لیے بلایا تھا. اس جگہ ان کی شان کا اظہار بہتر اور مناسب تھا، ہے نا. ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے سید کے لیے، اپنے سردار کے لیے انصار سے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ بالکل جائز بلکہ سنت ہے. حضور نے حکم فرمایا تو کسی جو ہے بزرگ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، بزرگ دینی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا یہ سنت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی قیام سے متعلق آگے بھی کچھ دلائل بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.